کہانی ایک جل مچھلی کی جو سمندر میں رہتی تھی۔ ایک جل مچھلی سمندر میں بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوب موج مستی کرتی تھی۔ وہ سمندر سے باہر جانے کا سوچتی رہتی اور سمندر میں گری ایک موتی سے باتیں کرتی رہتی۔ اسے لگتا تھا اس کے سپنوں کا راجکمار اوپر کہیں ہے۔ اس کے والد کو یہ عادتیں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت سمجھاتا۔ وہ ہے تو ایک نیک دل انسان تھا، لیکن اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا کہ اسے کیسے سمجھایا جائے۔ وہ ہمیشہ اوپر جانے کے خواب سجاتی رہتی۔ سمندر کے کئی دوستوں نے بھی اسے اوپر جانے سے منع کیا اور اس کا دل جیسے اوپر ہی اٹکا ہوا تھا۔ ایک دن جل مچھلی تیرتی تیرتی اپنے والد کی دشمن آکٹوپس کے پاس جا پہنچتی ہے۔ اسے پتہ نہیں لگتا، لیکن وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو آکٹوپس اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب تمہارے والد سے سائن کروا کے رہوں گی۔ اس کے والد کو پتہ لگتا ہے تو اسے آ کر ڈراتے ہیں کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، لیکن آکٹوپس کہتی ہے پہلے ان پیپر پر سائن کرو، پھر اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ اس کے والد غصے میں آ کر حملہ کرتے ہیں اور اس کے رکشک مچھلیوں کو مار گراتے ہیں۔ اس پر آکٹوپس غصے میں کہتی ہے کہ رک جاؤ، تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ اگر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ بھی نہیں بچے گی۔ پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا۔ ان پیپر پر سائن کرو اور اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ اس کا والد غصے میں آ کر ان پیپر پر سائن کر تو دیتا ہے، لیکن ایسی چھڑی گھماتا ہے جس سے اس کے والد اور آکٹوپس دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ والد کی موت پر افسردہ ہو کر وہ گہرے سمندر میں چلی جاتی ہے اور اچانک دیکھتی ہے ایک سائڈ سے روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس روشنی میں ایک سیپ جگمگا رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ہے اور اسے کھولتی ہے۔ اس میں وہی جادوئی طاقت والی موتی تھی جس کی مدد سے وہ اوپر زمین میں جا سکتی تھی۔ اس نے پڑھا اور دیکھا کہ یہ واقعی سچ ہے۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کے پونچھ پاؤں میں بدل سکتے تھے۔ وہ پھر سے سوچنے لگی کہ وہ زمین پر جائے گی، اس کے سپنوں کا راجکمار اسے مل جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے جھوم اٹھی اور وہ تیر کر پانی کی سطح پر آ پہنچی۔ پانی کی سطح پر آتے آتے وہ بہت تھک جاتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے کہ اب اچھل کے جگہ اس کے 2 پاؤں ہیں۔ وہ لڑکھڑا کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک لڑکا بوٹ میں اپنے کتے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ کھیلتے کھیلتے وہ دونوں سمندر کے کنارے آ جاتے ہیں اور وہاں بھی کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے وہ نیچے گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو وہی راجکمار ہے جس کے موتی وہ سمندر میں دیکھتی اور اس سے باتیں کرتی تھی۔ وہ اس کی مدد کرتی ہے اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور جل پری کو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی خواب، کوئی سپنا دیکھ رہی ہو۔ راجکمار نے بھی اتنی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ سپنے سجانے کی خواب دیکھنے لگا اور سوچنے لگا اسے شادی کا کیسے پوچھا جائے۔ آخر ہمت کر کے اس نے جل پری کو پوچھ ہی لیا کہ مجھ سے شادی کرو گی، تو جل پری جھٹ سے مان گئی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے والد اور اس کے دوست وہ بھی شادی میں شامل ہوئے ہیں اور وہ بہت خوش تھی۔ Thanks for watching and subscribe my YouTube channel.